بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ 17 تاریخ کے الیکشنز کے بعد، 22 تاریخ کی ساری ڈیولپمنٹس کے بعد، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد ایک سر تبدیل ہو گیا۔ آج پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور آج پاکستان کی یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو گیا، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا اور کہ میرا خیال نہیں کہہ رہا، کہ پاکستان میں ایک ایسے شخص وزیر اعظم ہیں جن کی جماعت کی پورے پاکستان میں کہیں بھی حکومت نہیں ہے۔ یہ تو ہوا ہے کہ مرکز میں کسی کی حکومت ہو جس کی پنجاب میں نہ ہو یا کسی اور صوبے میں ہو اور پنجاب میں نہ ہو، یہ تو ہوا ہے۔ تب بھی کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ حکومت کیسے چلے گی کہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں الگ بندے کی حکومت ہے اور وفاق میں الگ بندے کی حکومت ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ وفاق میں جس کی حکومت ہو، ٹھیک ہے اتحادی جماعت ہے، لیکن ظاہر شہباز شریف صاحب جو نون لیگ کے کرتا دھرتا ہیں، ان کی پارٹی کی حکومت ہی نہیں ہے پورے پاکستان میں کہیں بھی۔ بہرحال یہ سارے کا سارا منظرنامہ ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے خطاب کیا، خطاب تھا یوم تشکر کے حوالے سے، تو ایز سچ انہوں نے آگے کے لائے عمل کا اعلان نہیں کیا، لیکن اپنی انٹینٹ ضرور ظاہر کر دی دو حوالوں سے۔ ایک یہ کہ ان کو الیکشن چاہیے، وہ آج بھی یعنی کہ پنجاب ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، پھر بھی وہ چاہتے کم از کم یہی ہے، پھر اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہم پنجاب میں 1 سال کنٹینیو کریں گے، پنجاب اور کے پی کے جی بی اور یہ آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے، وہاں ہم کنٹینیو کریں گے اور یہ وفاق میں کنٹینیو کریں، دیکھتے ہیں اگلے سال پھر عوام کے پاس جاتے نہیں۔ وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ معاملہ الیکشن کی طرف جائے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمیشن پاکستان سے بھی وہ چھٹکارا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے سربراہ سے وہ کیسے چھٹکارا پا پائیں گے، الیکشن کی طرف کیسے جائیں گے، جبکہ گورنمنٹ آج کی تاریخ تک تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں ڈیزالو کریں گے اسمبلیز، اور بہت ساری اور باتیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور ظاہر قانونی آئینی نکات بھی کچھ، چونکہ ہمارے آج کے مہمان ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے آف کورس سینئر رہنما تو ہیں، یعنی کہ سیاسی حوالے سے ان سے بہت ساری بات ہو سکتی ہے اور بہت رچ قانون آئین کا بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں اور لیگل ایڈوائزر بھی ہیں، تو ہم اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ جناب بابر احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بابر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام وسیم صاحب۔ حضور بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر پہلے تو اسٹریٹ کوشچن اگر میں پوچھ لوں، خان صاحب چاہتے ہیں الیکشنز، آج ایک میں گورنمنٹ کہتی ہے نو الیکشنز، الیکشن ستمبر 2023 میں، کل ان کی پوزیشن تبدیل ہو جائے الگ بات ہے، آج کی تاریخ میں وہ یہ کہتے ہیں، آپ گورنمنٹ کو کیسے فورس کریں گے کہ الیکشن کی طرف جائیں اگر وہ اپنی پوزیشن برقرار رہتے ہیں کہ میں نہیں جا رہے الیکشنز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب اور اے آر وائی کو شاباش دینے کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں جو ان کا موقف رہا ہے ابھی تک، اللہ کی مہربانی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ پہلے بات تو یہ کہ یہ حکومت ہے کہاں، جو آپ نے کہا امپورٹڈ وزیر اعظم کے پاس صرف مرکز میں حکومت ہے۔ یہ حکومت شروع ہوتی ہے گولڑا موڑ سے اور بھاراکو تک 7 کلومیٹر کے عرصے پہ، اور یہ ایریا ہے جس کے اوپر ان کی حکومت ہے، اسے باہر نہیں ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک غیر نمائندہ حکومت اس لیے ہے کہ مائنورٹی بیٹھی ہوئی ہے اقتدار میں، یہ آبزرویشنز کے دوران ابھی کورٹ میں بھی یہ بات آئی، اور جو میجورٹی پارٹی ہے وہ باہر ہے۔ اس لیے الیکشن کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے کہ عمران خان کے سارے موقف کو صرف ایک جملے میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس وقت پاکستان کی معیشت، پاکستان کا روپیہ، پاکستان کے حالات، پاکستان کی تقدیر زمین پہ گری ہوئی ہے، اور جو قیمتیں بڑھ کے اور مہنگائی بڑھ کے اور بد انتظامی بڑھ کے وہ آسمان پہ چلی گئی ہے۔ تو ریاستیں اس طرح تھوڑا سا چل سکتی ہیں۔ جو نہیں مانتے تھے کہ کسی قیمت کے اوپر ہم نہیں مانیں گے اور پنجاب نہیں دیں گے، آپ نے دیکھا پنجاب نکلا ہے۔ اسی طرح سے آپ تھوڑا سا ٹائم بالکل لگے گا، آپ دیکھیں گے کہ الیکشن آ گیا، ہم تیاری میں لگ گئے، الیکشن آ گیا، اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں آپ سیاسی دباؤ اتنا بڑھا دیں گے اور وہ معاشی طور پہ یعنی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام اتنا رہے گا، بڑھ جائے گا کہ ان کو خود ہی ایک دن آ کے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا اعلان کرنا پڑے گا اور الیکشن میں جانا پڑے گا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معاشی طور پہ پاکستان کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ اس وقت دنیا میں سستا ترین تیل ہے، پاکستان میں مہنگا ترین تیل ہے۔ اس وقت دنیا کا کوئی ملک ایک پینی بھی، ایک ٹکا بھی دینے کے لیے پاکستان کو تیار نہیں۔ اس کو پتہ ہے سارے ٹھگ اور چور ان کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، کچھ وہاں مفرور ہیں، کچھ مطلوب ہیں، کچھ انڈر ٹرائل ہیں، کچھ کانوکٹ ہیں، کچھ کو سزا ہوئی ہے منی لانڈرنگ میں، کچھ کو جھوٹ بولنے پہ ہوئی ہے اور کچھ کو ڈرگ میں سزا ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے جو کراؤڈ ہے ان کے اوپر کس طرح سے دنیا اعتبار کرے گی وسیم صاحب؟ تو اس لیے پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ کو اسٹریٹ پاور شو کرنے کے سے پہلے ہی یہ چیز مل جائے گی، آپ کا خیال ہے ایک اور تگڑا اسٹریٹ پاور کرنا پڑے گا، کوئی لانگ مارچ، کوئی اس طرح کا کچھ، تبھی جا کے گورنمنٹ اس پہ رضامند ہوگی آپ کے تجزیے میں؟ میرے تجزیے میں یہ ہے کہ آپ کل تک صبر کریں۔ آئی ہوپ کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیبنٹ بننے والی ہے پنجاب کے اندر۔ جب کیبنٹ بن جائے گی، نیا انتظامی ڈھانچہ آئے گا،
دوسرا کیبنٹ کے بعد جو ضروری کام ہے کرنے والا وہ یہ ہوگا کہ ہم جو لوٹا ہو گیا ڈپٹی اسپیکر ان کے خلاف ہم لائیں گے عدم اعتماد کی تحریک. ہمارے پاس واضح اکثریت ہے, ان کو ہم ہٹائیں گے. اور پھر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں جو 12 کروڑ سے زیادہ جس کی آبادی ہے, گورننس ملنے کے بعد دیکھیں نا کس کے ساتھ وہ چلے گا. یہ گولڑا موڑ سے لے کے جو 12 کوہ تک جاتی ہے اس بس پہ چڑھ کے وہ اقتدار میں آئے گا. پاکستان کے لوگ ان کو ٹھکرا چکے ہیں. ایک راستہ عزت کا ہے جس کے لیے وہ تیار اگر نہیں ہوں گے, تو دوسرا راستہ بے توقیری کا ہے جو لوگ ان کی کریں گے. اب تو نہیں روکا جا سکتا. جنہوں نے مظالم کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی عمران خان کا ایجنڈا آئٹم نمبر 1 یہی ہے پنجاب میں کہ 25 مئی کو ہم کسی طریقے سے نہیں بھولیں گے جو لوگوں کے گھروں کے اوپر پھلانگ کے گئے, بچیوں کے اوپر انہیں ہاتھ ڈالے, بے پردہ کیا, چادر چار دیواری کو پامال کیا, اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کے اوپر ایکسپائرڈ گیس ماری. تو یہ سارے جرائم ایسے ہیں جو کاگنیزیبل ہیں, مختلف اوفینسز میں آتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ نے دیکھا نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے داخلے پہ پابندی, تو آپ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی امین گنڈا پور پہ پابندی لگا دی کہ وہ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکتے, حالانکہ وہ اس کی تعلیم ساری لاہور میں ہوئی ہے اور پنجاب میں ان کے تعلق رشتے اتنے ہی ہیں جتنے ان کے ڈی آئی خان میں. پھر آپ نے بندے چن کے ان کے خلاف مختلف قسم کے مقدمات بنائے, اور آپ کے کیڈر کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. نام کی اب تو اتنی لمبی فہرست ہو گئی ہے رپورٹرز کی جو گنے ہی نہیں جاتے ایک پروگرام کے اندر. تو اس لیے یہ تنہا بھی ہو گئے ہیں اور یہ بے توقیر بھی ہو گئے عوام کی نظروں میں, اور یہ جو گورنر راج کی بات کر رہے ہیں آئینی طور پہ کیا یعنی یہ ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ وسیم صاحب, اس کے راستے میں 2 رکاوٹیں ہیں. اچھا, ایک ججمنٹ ہے جو تازہ ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئی ہے. اس نے کہا کہ میجورٹی رول کرے گی. مائنورٹی کی گورنمنٹ جس کی گورنمنٹ تھی وہ چلی گئی پنجاب میں سے, تو مائنورٹی والا بیٹھا ہوا جو مرکز میں بیٹھ کے وہ کیا کہے گا کہ میں ایمرجنسی لگانے لگا ہوں, کوئی اس کو قبول کرے گا؟ ایک میں عدالت کی بات کروں, قانون نہیں اس کو قبول کرے گا. ریسنٹ اگزامپل یہ ہے کہ ہمارے دور میں اسلام آباد کے جسٹس کیانی صاحب نے ایک ججمنٹ دی تھی, اور وہ ججمنٹ یہ تھی کہ اگر فنڈامنٹل رائٹ سے کوئی چیز متصادم آتی ہے, وہ ایف آئی اے کے حوالے سے ایک امینڈمنٹ آئی تھی, وہ انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دی. حالانکہ جو میل آف آئیڈیز ہے وہ ایٹریبیوٹ نہیں کی جاتی لیجسلیشن کو, اس کے باوجود عدالت کی نظیر موجود ہے اور اس سال کی نظیر موجود ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ وجہ کیا لکھیں گے کہ میں جانا چاہتا ہوں پنجاب, چونکہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں کیس نہ چل پڑے میرے خلاف. شہباز شریف یہ کہ میرے خلاف کیس چلنے والا ہے, جو میں ماڈل ٹاؤن کے میسکر کا میں ملزم ہوں, تو اس لیے میں وہاں پہ گورنر ہاؤس میں لینڈ کرانا چاہتا ہوں. یہ تو اگر پنڈی کا ڈپٹی کمشنر اس کو کہے نا میں تمہیں ریسیو نہیں کرتا, تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس کیا اختیار ہے اس کو کہے گا کہ تم میرے ماتحت ہو, تم آ جاؤ, مجھے تم ریسیو کرو. وہ تو ایئرپورٹ پہ لاہور کا اگر کمشنر نہ آئے تو یہ کس طرح سے وہ بلا سکتا ہے؟ اچھا, یہ روایت انہوں نے ڈالی ہے, بی بی کے لیے نہیں آتے تھے, نہ پنڈی کا ڈی سی آتا تھا نہ لاہور کا کمشنر آتا تھا. اس لیے ان کو گورنمنٹ چھوڑ دینی چاہیے تاکہ ملک کو ہم سیدھے راستے پہ ڈال سکیں. اور لائے گا کون؟ عوام لائیں گے, ووٹ لائے گا. اور اس کے لیے لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو الیکشن کی طرف جائیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں چیف یعنی الیکشن کرانے کا جو ادارہ ہے چیف الیکشن کمیشن پاکستان, اس کا جو چیف کے بھی آپ کے اس پر بھی تحفظات ہیں. اب اگین ہر چیز آئین کے ہی ماتحت ہوگی نا, تو چیف الیکشن کمشنر کو آئین پاکستان کیا کہتا ہے, کس طریقے سے ہٹایا جا سکتا ہے اپنے عہدے سے؟ 2 باتیں ہیں. جو بھی عہدہ ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے یا اس طرح سے جو شیڈیول 3 میں جو اوتھ لیتا ہے, اس کو 2 حوالوں سے ہٹایا جا سکتا ہے. ایک آئین کے آرٹیکل 209 میں وجوہات لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی شخص مس کانڈکٹ کرتا ہے, فیوریٹزم کرتا ہے, نیپوٹزم کرتا ہے, یا وہ پاگل ہو گیا کسی غصے کی وجہ سے یا کسی یک طرفہ کارروائی پہ چل رہا ہے, تو اس کو مختلف زمرے ہیں, ان میں اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. دوسری طرف کس طرح سے ہٹایا جا سکتا ہے کہ جو اوتھ وائلیٹ کرتا ہے. اوتھ کیا کہتی ہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں, اور حلف یہ ہے کہ اللہ کے سامنے حلف ہے, بندوں کے سامنے حلف نہیں ہے. وہ کیمرہ تو ویسے دیکھ رہا ہوتا ہے جو بندوں کو دکھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے حلف شروع کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کیا جاتا ہے. حلف کیا ہے؟ میں فیئر اور فیور نہیں کروں گا. اگر فیور نہیں کریں گے تو کیا وجہ ہے کہ آج تک جتنے فیصلے آئے وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے آئے؟ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ 2 دوسری جماعتوں کے لیے حکم دیا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد حکم آیا, انہوں نے بھی کہا کہ سب کوئی آپ اسکروٹنی کریں. اس فیصلے کو بھی کئی سال ہو گئے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سال فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ باقیوں کی بھی جو
ممنوع فنڈنگ ہے اس کے کیسز یا جو فنڈنگ ہے اس کے کیسز آپ نکالیں. اس میں سے سب سے زبردست قسم کا کیس ہے نواز شریف کا. وہ پتہ نہیں 13 یا 15 کروڑ وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا فنڈ تھا, میں نے نکالا پارٹی میں سے, میں نے اپنی اندر جیب میں ڈال لیا. یہ ریکارڈ بھی ہے سارا. اس کو ممنوع فنڈنگ کیس تو نون اور پیپلز پارٹی کا بھی چل رہا ہے نا, اور پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے سے چل رہا ہے اور فیصلہ نہیں آ رہا ہے. بلکہ ایک تاثر یہ ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے پہلے سے آپ نے اس پہ تنقید شروع کر دیا تاکہ کہہ سکیں جب فیصلہ برخلاف آیا تو کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں. یعنی سے میرا ایک سوال اسی میں ایڈ کر لیجئے کہ اگر ایک سیکنڈ میں جی بولیے, میں سوال اسی میں ایڈ کر لیجئے کہ اگر یہ روش حکمراں اتحاد کی طرف سے قابل مذمت ہے کہ بھئی آپ معزز جج صاحبان پہ کسی کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے آپ عدم اعتماد کا اظہار کر دیتے ہیں اور باعث کا اظہار کر دیتے ہیں, تو کیا یہ اطلاق پھر باقی اداروں کے سربراہان پہ نہیں ہونا چاہیے؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ آف کورس قاضی اعلیٰ کا عہدہ الگ ہوتا ہے, لیکن ایک رسپیکٹ تو ہر ادارے کے سربراہ کو ہے. جب اس کو کہیں گھٹیا آدمی ہے, میں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا, تو وہ ٹھیک ہے, وہ فیئر ہے. دیکھیں وسیم صاحب, دو باتیں ہیں. قابل احترام تو آپ بھی ہیں, قابل احترام صابر شاکر نہیں ہے, عمران ریاض قابل احترام نہیں ہے, وسیم بادامی قابل احترام نہیں ہے, آفتاب اقبال قابل احترام نہیں ہے. بنیاد پر ہم یہی کہیں گے نا کہ جس نے عمران ریاض کے ساتھ زیادتی کی, صابر شاکر زیادتی کی, اس نے غلط کیا نا, قابل مذمت ہے وہ. سنیے نا, جو وی کانٹ میکس ایپل ود دی اورنجز. جوڈیکیچر 175 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نظام انصاف ہوگا پاکستان میں. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, نہ وہ عدالت ہے اور نہ ٹریبونل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے پاکستان کا آئینی سب سے بڑا جو کورٹ ہے, اس نے کہا. میں بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ عدالت ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ریسپیکٹ وہ بھی ڈیزرو نہیں کرتا. کیوں جوڑتے ہیں آپ پھر اس کو وہاں کس طرح سے آپ جوڑتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں احترام ہونا چاہیے. احترام یہ ہے کہ ہم احترام کرتے ہیں, لیکن اگر فیصلے اس طرح کے ہیں جن پہ تنقید کی جانی چاہیے تو پھر تنقید ہوگی. میں آگے بڑھتا ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ اگر حلف کی گراؤنڈ پہ جائیں تو ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں عدلیہ سمیت سارے ادارے موجود ہیں. اگر ایک پارٹی کہتی ہے جا کے کہ یہ الیکشن میں آپ پورا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ کس کے خلاف نوٹسز جاری ہوئے ہیں, ہمارے خلاف. کس کے خلاف مقدمے چلے, ہمارے خلاف. کس کے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, ہمارے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. جو پچھلا لوکل باڈیز کا الیکشن تھا کے پی کا, اس میں علی امین گنڈاپور کا بھائی تھا عمر امین, وہ الیکشن لڑ رہا تھا, جرمانہ ہو گیا علی امین کو. اسی طرح سے ہمارا ایک شاہ محمد منسٹر ہے ٹرانسپورٹ کا, وہ بنو میں اس کا بیٹا الیکشن لڑ رہا تھا اور عہدے سے ہٹا دیا وزیر کو. یہ دونوں آرڈرز پھر سیٹ اسائڈ کیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحبان نے. تو اس لیے ہمارے جو اعتراضات ہیں وہ ذاتی نوعیت کے نہیں ہیں, اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ پاکستان میں انفیئر الیکشن کرو, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی کسی تھرڈ پارٹی کا رول ہو. اور پھر یہ بھی بات ریکارڈ پہ. لیکن وہ جو میرا سوال چھوڑا تھا کہ ان کو ہٹانے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال ہوگا؟ آئین پاکستان میں طریقہ لکھا ہے وہ استعمال, وہ کیا ہے ان کو؟ چونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہے نا کہ ان کو ہٹاؤ پھر الیکشن میں جائیں. اوتھ کی وائلیشن بھی ہے. تیسرا طریقہ بھی ہے, لیکن وہ ہمارے انڈر کنسیڈریشن ہے. تیسرا طریقہ بھی ہے, وہ بھی قانونی طریقہ ہے. پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا آرٹیکل 209, دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا وائلیشن آف دی اوتھ. اچھا سر, اب یہ لیگل آپ کا ظاہر بیک گراؤنڈ ہے, تو اسی والے سے یہ بھی رہنمائی فرمائے گا. یہ جو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آ گیا, جس کے بعد اب ظاہر ہے اب پرویز الہی صاحب آج وزیر اعلیٰ اور سارا, یعنی پارلیمانی پارٹی اور پارلیمانی ہیڈ کو فوقیت دی ہے پارٹی سربراہ کے ڈیسیشن پہ. تو یہ اب اگر یعنی اس کو ہم یوں انٹرپریٹ کریں کہ مثال کے طور پہ کل کو اگر بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 15 ایم پی ایز ہیں اور اسی طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے, فار ایک assumption ہے, یا سندھ اسمبلی میں زرداری صاحب کے 25 ایم پی ایز ہیں, اور یہاں بلوچستان اسمبلی میں عمران خان صاحب ان 15 لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, لیکن وہ جو 15 ایم پی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں خان صاحب ہم یہ نہیں کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں, ہم یہ کریں گے. تو اس کا مطلب ان کی رائے مقدم ہوگی اور عمران خان صاحب کی رائے نہیں مانی جائے گی ان 15 کی. یا سندھ اسمبلی میں اگر زرداری صاحب کی رائے کے برخلاف ان کی پارلیمانی پارٹی جاتی ہے تو زرداری صاحب کی رائے سیکنڈری ہو جائے گی, بلکہ ارریلیونٹ ہو جائے گی, اور ان لوگوں کی رائے فوقیت اور حتمی ہو جائے گی. تو یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, دو طرح کی رائے ہیں پاکستان میں. ایک اس کا احترام کیا جا سکتا ہے, لیکن لے مینز اوپینین از ناٹ اے لا. دوسرا ہے پاکستان کا اعلیٰ ترین قانون, جو دنیاوی قوانین میں سے, ویسے تو اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی کتاب, یہ آپ کے آرٹیکل 227 میں لکھا ہوا ہے, رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سنت اور حدیث, وہ
سب سے بڑا قانون ہے. مین میڈ لا میں کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا, اس کے 63A(1)(b) میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی تو وہ پارلیمانی پارٹی اس کے مطابق ووٹ دے گی. وہاں پارلیمانی لیڈر بھی کوئی نہیں ہے. 10 لوگ ہیں یہاں PMLQ کے پنجاب میں, انہوں نے فیصلہ کر لیا, ان کو آئین اجازت دیتا ہے. اب اس کے مقابلے میں جہاں پارٹی صدر ہے اس کا بھی اگلا جو آخری حصہ ہے C میں لکھا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ڈیفیکشن کرے گا, ایک ہے وائلیشن اگر کسی نے کی تو پھر عائشہ گلالئی کیس میں بھی اور شیر بہادر کیس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کو نوٹس کس طرح دیا جائے گا, نوٹس کس پتے پہ جائے گا, اس کی سروس ہونی چاہیے, نوٹس کی سروس کس طرح سے ہوگی, اس کے گواہ ہونے چاہیے, گواہوں کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے کہا ایفیڈیوٹ آنا چاہیے, ایفیڈیوٹ کس طرح سے آئے گا, اٹس اے ہول پروسیجر. اور اس پروسیجر کے بعد جو ڈیفیکشن ہے اس کا جو ڈیکلریشن لفظ استعمال ہوا ہے وہ کرے گا پارٹی کا سربراہ. یہ کیوں ہے, اس کی ریشنل میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ریشنل یہ ہے لیکن بفور آپ یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا, لیکن چونکہ آگے کی بات ہے پہلے میں چاہ رہا ہوں یہ مرحلہ ہم طے کر لیں. یعنی ان سچ سچویشن کیا آپ کی رائے یہ نہیں ہوگی کہ بھائی بلوچستان اسمبلی کی, میں اسی مفروضے پہ کہ بلوچستان اسمبلی میں 15 MP ہیں, نہیں مفروضے پہ نہیں نہ جائے, آئین ہو نہ مفروضہ اور نہ سر مفروضے کی بنیاد ایک ریالٹی ہے نا جو کہ پرسوں وقوع پذیر ہوئی ہے. مفروضے کی ایک بنیاد ہے نا جو پرسوں ہوئی ہے کہ شجاعت صاحب نے, پارٹی سربراہ نے کچھ اور کہا, پارلیمانی پارٹی نے کچھ اور کہا. تو اگر PTI کے ساتھ یہ ہو اور ظاہر ہے کوئی نہیں, آپ اوپر نہ گزرے وسیم صاحب, ایک سیکنڈ پہلے اس کا جواب دے دیں سر. میں پہلے اچھا سوال تو فریم کرنے دیں پھر آپ. ایک منٹ, سوال بہت لمبا ہو گیا تھا, میں اس کا جواب دے رہا تھا. سوال جو میں نے کیا نہیں, وہ اس نے سنیے تو صحیح نا, سنیے صحیح. جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بحث ہوئی ہے, میں 4 دن موجود تھا. اصل بات یہ ہوئی کہ شجاعت صاحب نے ایک خط لکھا جو ڈپٹی اسپیکر نے یوں کر کے اپنی جیب میں سے نکالا, اور نکالنے کے بعد کہا کہ یہ وہ خط ہے جو ابھی یہ لفظ ہیں, ابھی مجھے شجاعت حسین نے دیا ہے, اس خط کو میں نے ابھی شجاعت حسین سے کنفرم کیا ہے, اور ابھی شجاعت حسین صاحب یہ فرما رہے ہیں. وہ تو کسی کو نوٹس ہی نہیں گیا سر. یہ تو طریقہ کار پہ بات ہو گئی نا, میں تو اصولی بات کر رہا ہوں. وہ طریقہ کار تو میرے خیال میں بالکل غلط ہے. یہ طریقہ کار آئین میں لکھا ہوا ہے نا, آئین کی خلاف ورزی ہوئی نا, میں تو کہہ رہا ہوں آئین کی خلاف ورزی ہوئی اور بالکل ٹھیک فیصلہ آ گیا اس کے حساب سے, وہ تو بالکل ٹھیک ہے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم ایسی کسی سچویشن میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ 15 MPs اگر ان کو عمران خان کی رائے اتنی بری لگ رہی ہے تو استعفیٰ دیں, عمران خان کے خلاف الیکشن لڑ کے آ جائیں. جب الیکشن لڑنا تھا تب عمران خان کی تصویر اور بلے کو دکھا کے الیکشن لڑ لیا, اور اب جب ایوان میں آ گئے تو عمران خان کی بات نہیں مان رہے جو پارٹی صدر ہے. تو اس پارلیمانی پارٹی تیسری دفعہ چوتھی دفعہ وہی بات دہرا رہے ہیں. اگر مگر آپ نے پہلی دفعہ میں اس کا جواب نہیں دیا نا, اس لیے یہ آئین نہیں, میں نے آدھا بار جواب دیا, آپ کی مرضی کا نہیں دیا. یہ جو آئین ہے اس میں اگر مگر فرض کریں یہ نہیں ہوتا. آئین میں جو لکھے ہوئے لفظ ہیں ان کو کہتے ہیں بولڈ بلیک لیٹرز آف دی کانسٹیٹیوشن. اس کا مطلب دوسرا نہیں کوئی نکالا جا سکتا. آئین میں ایک دفعہ ضیاء الحق صاحب کا نام آ گیا تھا, اس کو نکالنے میں 23 سال لگ گئے, وہ نام پڑھا جاتا رہا. تو اس لیے جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ یہ آئین کے آرٹیکل 238-39 کے مطابق 2/3 میجورٹی اس کو درست کر سکتی ہے. اسی لیے جب پچھلی بحث ہو رہی تھی 63A میں, تو مجھ سے جسٹس مندوخیل صاحب نے پوچھا, بڑا درد دل سے پوچھا. انہوں نے کہا میرا نام لے کے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں ضمیر فروشی کا بازار کبھی بند ہوگا؟ تو میں نے کہا کیجئے نا, آج موقع ہے. میرے علاوہ باقی سارے وکلاء نے یہ کہا کہ 63 میں لائف ہم نہیں مانگتے. میں نے کہا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں مانگتا. 1 مہینے کے اندر لوٹوں کی ایک اور منڈی لگ گئی. 1 مہینے کے اندر لوگ مزید ضمیر بیچنے پہ تیار ہو گئے. اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو بھی کہتا ہے نا میرا ضمیر جاگ گیا تھا, تو اس کے اکاؤنٹ چیک کرنے چاہیے اگر کوئی آزاد. بابر صاحب یہی تو میرے سوال کی بنیاد تھی. گورنمنٹ آف پنجاب کو میں کہوں گا کہ کریں چیک, لوگوں کو بالکل ہونا چاہیے. ضمیر کتنے میں جاگا. سر بابر صاحب میرے سوال کی بنیاد یہی تھی کہ کل کو یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ پارٹی لیڈر اگر کسی سے مینج نہیں ہو رہا, چونکہ پارٹی لیڈر تو پارٹی لیڈر ہے, تو نیچے کی پارلیمانی پارٹی مینج کر لو, پارٹی لیڈر کے خلاف ووٹ کروا دو. یہ تو نہیں ہو جائے گا. اب آخری 2 اس پہ میں کامنٹ کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد اگر اب آپ نے LLB کرنا ہے تو شاگردی کر لیں میری. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اچھا, اس میں پہلے یہ معصومانہ مشورہ ہے میرا. 2 آپ کے معصومانہ سوال کی طرح 2 اس کے حصے ہیں علیحدہ جو بات آپ کر رہے ہیں. جی. ایک تو یہ کہ پاکستان میں ڈائنسٹک پالیٹکس ہے کہ یہ پہلے ابا جی ہیں, اور یہ پھر بھائی صاحب ہیں, اور یہ پھر بیٹا جی ہیں,
یہ پھر سالہ جی ہیں، یہ بہنوئی جی ہیں، یہ بیٹی جی ہیں، یہ داماد جی ہیں، یہ سارے پارلیمنٹ میں گئے نا. اور پھر اماں بھی ہیں جو 2 دفعہ پارلیمنٹ میں گئیں، اور وہ پچھلی جو وفات کے وقت تک وہ صوبائی اسمبلی پنجاب کی ممبر تھی، حلف ہی نہیں اٹھایا. بیگم گئیں اور وہ باہر چلی گئیں بیمار ہو کے، انہوں نے پاکستان کی قومی اسمبلی کی سیٹ ضائع کر دی، انہوں نے کبھی حلف نہیں اٹھایا. اب پھر ڈائنسٹک پالیٹکس اگر ہوگی کہ ایک آدمی کی بات چلے گی تو یہ ہوگا. یہ سارا 6 مہینے تک ڈسکس کرنے کے بعد آئین کے آرٹیکل میں جو 14ویں ترمیم تھی اس کو ڈو اوے ود کر کے، اور ہم اس کو، میں آئی واز ممبر آف دیٹ کمیٹی اور میں لا منسٹر بھی تھا تب، ہم نے اس کو پوری پارلیمنٹ نے مل کے یہ شامل کیا تھا کہ اس کے 2 حصے ہونے چاہیے. میں اس کی مثال اب دوسرے پہ میں چلا جاتا ہوں، فوراً شارٹ کرتا ہوں. مثلاً کے پی میں ایک اور طرح کی ہماری گورنمنٹ ہے، ہماری اپنی گورنمنٹ ہے، اس میں کولیشن شامل نہیں ہے. مثلاً جی بی میں ہماری اپنی گورنمنٹ ہے، مثلاً اے جے کے میں ہماری اپنی گورنمنٹ ہے. لیکن پنجاب کے اندر ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، مرکز میں بھی کولیشن گورنمنٹ تھی. تو ہر جگہ کے حالات کے مطابق وہاں امپاور کیا جاتا ہے جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کو، کہ وہ حالات کی مطابقت کے مطابق فیصلہ کرے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی، جو پہلا کیس ہوا جس کی بنیاد کے کل فیصلہ ہوا ہے، میں اس میں بحث کر رہا تھا. میرا موقف وہ تھا جو وہ یہ تھا کہ جی کہ ہم تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن کورٹ نے یہ تجویز کیا کہ یہ جو حمزہ ہے اس کو رہنے دیتے ہیں اس لیے کہ ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ فیصلہ پھر ہم نے خود نہیں کیا. اسد عمر صاحب، میں اور عمر ایوب باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے، اور ہم نے پھر پنجاب میں محمود الرشید پارلیمانی لیڈر اور اپوزیشن لیڈر، کیونکہ وہ اس پٹیشن میں لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی وہ پٹیشنر تھے سبتین خان، ہمارے میاں والی والے، تو ان سے بھی ہم نے مشورہ کیا. تو اس لیے جو جہاں خاندانی بادشاہتے ہیں وہاں تو مشورے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اوپر سے حکم آ گیا. جہاں ڈیموکریسی ہے. اچھا، آخری میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے بورس جانسن کو کس نے ہٹایا ہے؟ جی، ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی نے. جی پارلیمانی پارٹی نے باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے نہیں. جی ہاں ٹھیک ہے. چلے، میں اب چونکہ آپ نے حکم فرما دیا تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں اس نوٹ کے ساتھ کہ میں اس تکرار کی وجہ یہ تھی کہ میں سمجھا کہ آپ بتائیں گے کہ ہاں بھائی جو آپ نے سینیریو پینٹ کیا ہے اس صورت میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے کہ ہاں پارلیمانی پارٹی کی رائے ہی فائنل حیثیت رکھے گی، نہ کہ خان صاحب کی یا نہ کہ زرداری صاحب کی، یا پھر یہ کہ ایسا نہیں ہوگا، ان کی رائے حتمی حیثیت اختیار رکھے گی. آئین جو کہے گا وہ ہوگا، اور آئین وہی کہتا ہے جو میں نے بتکرار آپ کو بجواب بتایا، یعنی کہ پارلیمانی پارٹی جواب الجواب بھی بتایا، یعنی کہ پارلیمانی پارٹی ناٹ زرداری صاحب اور ناٹ عمران خان صاحب. اور بھی نام لے لیجئے نا، آپ مولانا کو کیوں بول رہے ہیں؟ آپ پتہ نہیں کیوں آپ اس کی تصدیق سے کیوں آپ وہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ایک وقت تصدیق کر رہے ہیں. اس لیے کہ میں وکیل ہوں اور آئین میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، میں یہ ختم انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. سر ٹورڈز دی اینڈ یہ بتائیے گا بابر صاحب کہ ابھی یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 28 تاریخ کو، سپریم جوڈیشل کمیشن کا، ناٹ کونسل، آئی ایم سوری، نئے ججز کی تعیناتی کے لیے ہو رہا ہے. اب اس کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس میں جو ایک معزز جج صاحب ہیں یعنی کہ فائزہ صاحب، وہ اس وقت نہیں ہے پاکستان میں، تو ان کی استدعا ہے جو کہ انہوں نے تحریری طور پہ دی ہے کہ اس کو ذرا سا اس کو ڈیلے کر لیا جائے، چونکہ بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، نئے ججز آنے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے کہ 28 کو یہ ہو رہا ہے کہ اجلاس، اور یہ ہونا چاہیے، یا پھر بہتر ہے کہ اس کا یہ کورم پورا ہو تاکہ چونکہ اتنا بڑا فیصلہ ہے تاکہ سب اس میں شامل ہوں جو بھی اس میں اس کا حصہ ہے؟ اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد اس وقت 5 ہائی کورٹ ہیں. جی ہاں. اور ان میں سے جو 5واں ہائی کورٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ ڈیوٹی لی پوٹھوار کے لوگوں کے لیے، ہزارے کے لوگوں کے لیے، کہ میں یہاں ایک ہائی کورٹ ان کے لیے کریٹ کروں. اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی عدالت ہے جس میں باقی صوبوں کے بھی جج صاحبان بیٹھے ہوئے. اس کی خوبصورتی یہ کسی دوسرے ہائی کورٹ میں دوسرے صوبے کا جج نہیں بیٹھ سکتا. یہ چونکہ سب کا ہے، پورے ملک کا دارالخلافہ ہے. اس لیے مجھے ایک چیز یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہاں کے جو ججز ہیں ان کو کیوں نظر انداز کر دیں ہم بیٹھ کے، کہ ان کو ایلیویٹ نہ کیا جائے سپریم کورٹ میں. جب ایلیویشن میری استدعا ہوگی جو جوڈیشل کمیشن ہے اس سے، کہ آپ اسلام آباد کے جج صاحبان، اور ایک جج صاحب جو تھے ان کو ایلیویٹ کیا بھی گیا تھا اور پھر کسی معاملے میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. وہ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو سپریم کورٹ لے جایا گیا تھا. اور انہوں نے حمود الرحمان صاحب کے بیٹے تھے، اقبال حمید الرحمان صاحب،
اور بڑے لیجنڈری باپ بیٹا دونوں سر کا جو مطلب آخری 10 سیکنڈ میں آپ کے خیال میں 28 تاریخ کو ہو جانا چاہیے اجلاس یا فائز صاحب کے آنے کے بعد ہونا چاہیے؟ بس یہ ختم مجھے نہیں پتا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہونا چاہیے. وہ شیڈیول ہوا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی شیڈیول ہوا ہوا اجلاس آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے, مجھے نہیں پتا. بہتر ہے کہ ان کے آنے کے بعد ہو یا ویسے ہی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے؟ نہیں, میرے خیال میں تو جتنی اوپینینز لی جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی. صحیح, بہت شکریہ بابر راون صاحب, تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے سیدھے رہنما جناب بابر راون ہمارے ساتھ موجود ہیں. زندگی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.